بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے عظیم ناول نگار عبداللہ حسین کے بارے میں۔ سامعین گرامی، عبداللہ حسین 14 اگست 1931 کو گجرات پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد بنو سے پنجاب ہجرت کر کے آئے۔ عبداللہ اپنے والدین کے 3 بچوں میں ان کا اکلوتا اور چھوٹا بیٹا تھا۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا جب عبداللہ صرف 6 ماہ کے تھے۔ ان کے والد ان کے بارے میں انتہائی محتاط تھے، اس لیے وہ اپنے فارغ اوقات میں عبداللہ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے۔ عبداللہ اور ان کے والد کی آپس میں محبت کو ان کی تحریروں میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان کے گھریلو حالات بہت اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے وہ اس ملک میں آگے کی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ عبداللہ حسین نے اردو 8ویں جماعت تک پڑھی اور 9ویں جماعت میں انہوں نے سائنس کو لازمی مضمون کے طور پر اختیار کیا اور BSc کرنے کے بعد سیمنٹ فیکٹری میں کیمسٹ ہو گئے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے والد کو نئے لکھنے والے اردو کے مصنفین کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ چنانچہ عبداللہ حسین نے بھی کرشن چندر، ممتاز مفتی، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ ویدی اور منٹو کی کتابیں اپنی طالب علمی کے زمانے میں ہی پڑھ ڈالی، اور تعلیم کی تکمیل کے بعد کی فرصت نے انہیں بور کرنا شروع کیا تو قلم اٹھایا اور ناول لکھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ حسین نے جب اپنے لیے کوئی کلمی نام اختیار کرنا چاہا تو انہیں خود اپنا نام محمد خان پسند نہیں آیا، صرف اس لیے کہ کرنل محمد خان وہاں پہلے سے موجود تھے۔ انہیں سیمنٹ فیکٹری کے ہم منصب طاہر عبداللہ حسین کا نام اچھا لگا، انہوں نے عبداللہ حسین بطور ایک کلمی نام اختیار کر لیا۔ ان کی کوئی تحریر کسی معیاری ادبی رسالے میں شائع نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ان سے ایک افسانہ ندی لکھوایا گیا جو سویرا میں شائع ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ٹی ہاؤس میں نذیر احمد چودھری نے اعلان کر دیا کہ اردو کا ایک عظیم ناول ان کے ادارے سے چھپنے والا ہے جسے ندی کے مصنف عبداللہ حسین نے لکھا ہے۔ اردو ناول نگاری میں کئی ایسے نام لیے جا سکتے ہیں جو گہرا سیاسی، سماجی، معاشرتی شعور اپنے ناولوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں، اور اسی خصوصیت کی بنیاد پر وہ اردو فکشن میں امر ہو گئے۔ ان میں پریم چند، کرشن چندر، فضل کریم فضلی، جمیلہ ہاشمی، حسن منظر، قرۃ العین حیدر، مرزا اختر بیگ، شمس الرحمان فاروقی اور مستنصر حسین تارڑ کے نام قابل ذکر ہیں۔ عبداللہ حسین کا نام بھی اسی قبیل کے ناول نگاروں میں شامل ہوتا ہے جنہوں نے اپنے ناولوں میں مافوق الفطرت کائنات سجانے کی بجائے حقیقی زندگی کی تصویر پیش کی۔ عبداللہ حسین نے اپنے ناول اداس نسلیں سے شہرت حاصل کی۔ اس ناول کے لیے انہیں آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اردو ادب میں اداس نسلیں ایک سنگ میل سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایک عام آدمی کی کہانی ہے جس نے شادی کے ذریعے تنگی دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس معیاری زندگی کے قابل خود کو نہ سمجھ کر وہ واپس اپنی زندگی میں لوٹ آتا ہے۔ انہوں نے 25 سال کی عمر میں یہ ناول لکھنا شروع کیا اور 6 سال میں مکمل کیا۔ انہوں نے 1982 میں باغ بھی لکھا جس میں کشمیر کی آزادی پر توجہ دی گئی۔ باغ ایک شیر ہر ایک کے لیے دہشت کی علامت ہے۔ ان کا 1995 کا ناول قید ایک نوزائیدہ بچے کی کہانی ہے جسے کراچی میں قتل کیا گیا تھا۔ 1994 میں شائع ہونے والی رات بھی اسی نوع کا ایک ناول تھا۔ بعد میں 1996 میں نشیب بھی لکھا۔ انہوں نے نشیب اور فریب کے افسانوی مجموعے لکھے اور افغان جہاد کے بارے میں انگریزی میں ایک ناول بھی لکھا تھا۔ اداس نسلیں اردو ادب کے کچھ بہترین ناولوں اور افسانوں کے مصنف عبداللہ حسین کبھی بھی روشنی میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ 1961 میں ان کا پہلا ناول اداس نسلیں کی اشاعت کے بعد جو آگ کا دریا کے بعد اردو کا دوسرا بہترین ناول سمجھا جاتا ہے، اور خود ہی ویری جنریشن کے عنوان سے عبداللہ حسین نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ عبداللہ حسین اردو ادب میں ایک بڑا نام رہے ہیں۔ تاہم خطوط کے عظیم انسان کو اردو فکشن، معمولی مصنفین، غیر جانبدار نقادوں اور شاید تمام تر ادبی محفلوں کی طے شدہ روایات اور نمونوں کے لیے اختلاف تھا۔ عبداللہ حسین کے افسانوں میں غیر متزلزل طاقت ہے۔ ان کی تحریریں نچلے طبقے کی عکاسی کرتی ہیں اور انسانی فطرت کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوتی ہیں۔ زبان آسان اور سیدھی ہے جو قاری کو کرداروں کے قریب بھی لے جاتی ہے، اور اس شہر سے نکلنا بھی ممکن نہیں۔ ان کی ساری کہانیوں میں زندگی کے ساتھ ناانصافی بنیادی موضوع ہے۔ بلا شدہ عبداللہ حسین
بلاشبہ عبداللہ حسین اردو ادب کے سب سے بڑے حقیقت پسند ہیں۔ ان کی تحریروں پر کبھی رومانوی مزاج کے اثرات نہیں پڑے۔ ان کے ناول بالکل زندگی کے آئینے کی طرح ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے انسان ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھنے والے کی بدصورتی، خوبصورتی اور بالکل اسی طرح جیسے خود ہو نظر آ جاتا ہے۔ عبداللہ حسین اپنی فضا کے انوکھے ادیب تھے۔ انہوں نے کسی ادبی تنظیم کی رکنیت کبھی اختیار نہیں کی، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ اس تحریک نے ادب کے امکانات کو وسیع کیا، نئے موضوعات دیے اور ادیبوں کی سوچ کا زاویہ بدل ڈالا۔ لیکن وہ یہ بھی کہے بغیر نہ رہ سکے کہ اس تحریک میں سیاست در آئی اور یہ پروپیگنڈا بن کر رہ گئی۔ کرشن چندر کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ انہوں نے کمرشل رویہ اختیار کر لیا اور ادب پر اپنا نظریہ ٹھونسنا شروع کر دیا۔ ان کے خیال میں تخلیقی کام اور بالخصوص ناول اور افسانے کا فیصلہ وقت کرتا ہے۔ بالالفاظ دیگر فن کا اصلی مصنف زمانہ ہے۔ پروپیگنڈا ادب کو دوام ادب عطا نہیں کر سکتا۔ عبداللہ حسین کئی سالوں سے بلڈ کینسر میں مبتلا تھے۔ طبیعت خراب ہونے پر انہیں نیشنل ڈیفنس اسپتال لے جایا گیا، مگر بعد ازاں ان کو واپس اپنے گھر لایا گیا، جہاں 4 جولائی 2015 کو ان کا انتقال ہو گیا۔